اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین ویحرم علیہا ای علی الحائض مطلقا الصلاۃ واجبۃ ومندوبۃ۔ آج محرمات حائض بیان کر رہے ہیں۔ یہ کلمہ حائض، یہ ہمیشہ یہی کلمہ آتا ہے۔ حائض کہتے ہیں حیض والی عورت کو، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کا مذکر مؤنث نہیں ہے، بس یہی کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ ظاہراً کلمہ مذکر ہے، جس میں کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے، لیکن در واقع اس عورت کے اوپر صدق کرتا ہے جس کو حیض آتا ہے۔ حائض یعنی حیض والی عورت۔ یحرم علیہا ای علی الحائض، حیض والی عورت کے اوپر حرام ہے مطلقاً۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ کل کی تفصیل اگر ذہن میں ہو تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ وہ حقیقتاً حائض ہے، ابھی وہ حیض دیکھ رہی ہے اور جانتی ہے، پوری علامات کے ساتھ اس کو آ رہا ہے، یہ حقیقتاً حائض ہے۔ دوسرا ہے کہ حقیقتاً حائض نہیں ہے، بلکہ اس حائض کے حکم میں ہے۔ یعنی کیا؟ جیسے کل ہم نے کہا ہے، جیسے مستحربہ ہے، مستحربہ اپنی عادت بھول چکی ہے، 10 سے زیادہ دن دیکھ چکی ہے، اب اس کو اختیار ہے وہ 6 دن حیض قرار دے، 7 دن قرار دے، 10 ایک سے۔ تو یہ جن دنوں کو حیض قرار دے رہی ہے، یہ حیض کے حکم میں ہے، یقینی تو نہیں ہے۔ وہ 12-13 دن دیکھ چکی ہے، لیکن 12 دنوں میں سے 6 دن اس نے حیض قرار دینے، باقی 6 دن یہ 6 دنوں کو جن کو حیض قرار دی، یہ حیض کے حکم میں ہے۔ حیض حقیقی تو وہ ہے جو یقیناً یہ ایام حیض ہیں، علامات کے ساتھ، علم و یقین کے ساتھ، وہ حقیقی ہے۔ آگے سمجھ؟ مطلقاً سے میں چاہے وہ حیض حقیقی ہے یا حکم حیض میں ہے، تمام صورتوں میں اس کے اوپر نماز حرام ہے، واجبتاً و مندوبتاً، چاہے واجب نماز یا مستحب ہے، نماز پڑھنا حرام ہے۔ والصوم، اور صوم پڑھنا، روزہ رکھنا بھی حرام ہے اس پر۔ وتقتضی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے گی، دونہا، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ روزے کی قضا اس کے اوپر واجب ہے، نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ والفارق النص، کہتے ہیں فرق کیوں بیان ہوا ہے؟ بالآخر کوئی دلیل تو ہونی چاہیے کہ نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو فرق بیان کیا ہے، یہ نص نے کیا، روایت نے کیا، روایت میں آیا ہے، ہم روایات کتاب ہے، روایت نے بتایا ہے کہ نماز کی قضا نہیں کرے گی، روزے کی قضا بجا لائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسی کے تابع ہو کر یہ حکم دے رہے ہیں، روایات کے تابع ہو کر۔ ولا مشقت، لا مشقتها بتکررها، اور اس کی جو دلیل ہے یا کہیں فرق جو ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو بار بار نماز پڑھنے سے مشقت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے۔ ولا غیر ذالک، اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے، صرف وجہ روایات ہے۔ روایات نے آ کر بتایا ہے کہ روزے کی قضا کرے گی، نماز کی نہیں کرے گی۔ والطواف الواجب والمندوب، اور اس کو طواف بھی حرام ہے، چاہے طواف واجب ہو یا طواف مستحب ہو۔ وَإِن لَّمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الطَّهَارَةُ، اگرچہ طواف میں طہارت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس حالت میں طواف جو ہے وہ حرام ہے حیض کی حالت میں۔ لتحریم دخول المسجد مطلقاً،
کیونکہ مسجد میں داخل ہونا جو ہے وہ حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، چاہے طواف کے لیے ہو یا بغیر طواف کے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے اس حالت میں، چاہے وہ طواف کے لیے ہو یا غیر طواف کے لیے، ہر حالت میں مسجد میں داخل ہونا حائض کے لیے حرام ہے۔ اور مسو کتابت القرآن ہے، قرآن کے حروف کو کتابت کو مس کرنا بھی الفاظ کو حرام ہے۔ وفی معنی ہو اسم اللہ تعالی، اسی کتابت قرآن کے معنی میں ہے اللہ تعالیٰ کے نام، یعنی ان کو مس کرنا حرام ہے۔ وہ اسماء الانبیاء والائمۃ علیہم السلام، اور اسی طرح انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے جو نام ہیں ان کو مس کرنا بھی حرام ہے، کما تقدم جیسے پیچھے وضو کی بحث میں یہ بات گزری ہے۔ وَيُكْرَهُ حَمْلُهُ وَلَوْ بِالْعِلَاقَةِ، اور قرآن کو اٹھانا مکروہ ہے حیض کی حالت میں، حیض کے لیے، ولو بالعلاقت، چاہے وہ کسی چیز میں لپیٹا ہوئے بھی کیوں نہ ہو، جیسے غلاف وغیرہ میں لپیٹتے ہیں، یا مثلا ڈبے میں ہے تو اس کو اٹھانا مکروہ ہے حائض کے لیے۔ وَلَمْسُ حَامِشِهِ، اور اس کے حاشیے کو مس کرنا مکروہ ہے۔ حاشیے سے مراد یہاں پر لکھائی نہیں ہے، قرآن کے الفاظ نہیں ہے، خالی جگہ ہے، اس کو مس کرنا مکروہ ہے۔ وَبَيْنَ سُطُورِهِ، اور سطروں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی مس کرنا مکروہ ہے، مکروہ کر رہے ہیں، یعنی یکرہ حملہ ولمس حامشی و بین صدورہی، کل جنب کی طرح، جو جنب والا انسان ہوتا ہے اس کے لیے جو جو چیزیں حرام اور مکروہ ہیں اسی طرح حائض کے لیے بھی حرام اور مکروہ ہیں۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا اللَّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں ٹھہرنا حرام ہے اس کے لیے، حائض کے لیے، غیر الحرمین، حرمین کے علاوہ، حرمین سے مراد مکہ اور مدینہ، مسجد نبوی اور مسجد الحرام۔ وفیہما یحرم الدخول مطلقاً، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تو اصلاً داخل ہونا بھی حرام ہے مطلقاً، چاہے ٹھہرے یا نہ ٹھہرے، چاہے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے نکل جائے، فقط داخل ہونا حرام ہے، کما ہمارا جیسے پیچھے جنب کی بحث میں ہے۔ وَقَضَى يَحْرُمُ عَلَيَّ بَعْضُ شَيْءٍ فِيهَا، اور اسی طرح حرام ہے حائض پر کوئی چیز مسجد میں رکھنا، کل جنب کی طرح۔ وَقِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ وَأَبْعَادِهَا وَطَلَاقُهَا، اور عزائم کا پڑھنا، عزائم سے مراد سجدے والی آیات جو ہیں ان کا پڑھنا حرام ہے۔ وَأَبْعَاضُ، ان کا کچھ حصہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ وَطَلَاقُهَا، اس کو طلاق دینا بھی حرام ہے، حیض کی حالت میں عورت کو طلاق بھی نہیں دی جا سکتی۔ مع حضور الزوج، جب زوج حاضر ہو، اور حکم ہی، یا ہاں، یعنی کیا مطلب، زوج حاضر تو نہیں ہے لیکن حاضر ہونے کے حکم میں ہے، کیا مطلب، یعنی عورت کی جو حالت ہے اس کو معلوم کر سکتا ہے، چاہے ٹیلی فون کے ذریعے یا آج کل مثلا نیٹ کا زمانہ ہے تو معلوم کیا جا سکتا ہے، یا وہ موجود ہے اس کے پاس تو بھی اس حالت میں طلاق نہیں دے سکتا، یا موجود ہونے کے حکم میں ہے، یعنی دور ہے، موجود نہیں ہے، دور ہے لیکن اس کی حالت کو معلوم کر سکتا ہے کسی طریقے سے، کس حالت میں ہے وہ۔ وَدُخُولُهُ بِهَا، اور دخول کرنا حرام ہے، جماع جو ہے وہ حرام ہے اس حالت میں۔ وَكَوْنُهَ حَائِلًا، دخول بِهَا وَكَوْنُهَ حَائِلًا، جب وہ عورت حاملہ نہ ہو، حاملہ نہ ہو، یعنی حیض کی حالت میں اور حاملہ نہ ہو تو جماع حرام ہے۔ وَإِلَّا صَحَّ، اگر حیض کی حالت میں تو کوئی مسئلہ نہیں، جماع درست ہے ان کے کہنے کے مطابق۔ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ لِتَحْرِيمِ فِي الْجُمْلَةِ، یہ جو مطلقاً کہا ہے مصنف نے، چونکہ کہا ہے کہ مطلقاً جو ہے حرام ہے، ٹھیک ہے نا، مطلقاً یعنی فیہا یحرم الدخول مطلقاً دخول حرام ہے، یہ فی الجملہ کہا ہے، فی الجملہ یعنی بعض حالتوں میں، نہ کہ ہر حالت میں۔ ومحل تفصیل باب طلاق، اس کی تفصیل جو ہے وہ طلاق کے مقام
باب میں آئے گی. وَأَنِ عَتِيدَ ہونا اجمال، اگرچہ یہاں پر اجمال انہوں نے اس کو جو ہے ذکر کر دیا ہے. وَوَطْءُهَا قُبُلًا عَامِدًا عَالِمًا، یہ دوبارہ محرمات آ رہے ہیں. وطی کرنا اس کے ساتھ حرام ہے، قبل میں آگے سے جان بوجھ کر جانتے ہوئے عمدن. فتاجب الکفارت، اگر حیض کی حالت میں ایسا کرے گا تو کفارہ واجب ہوگا. ولو فعل احتیاطاً اگر ایسا کرے گا تو کفارہ واجب ہے احتیاطاً، یعنی احتیاط کی بنا پر کفارہ واجب ہے، لا وجوباً، وجوباً نہیں، یعنی یہاں پر احتیاط ہے، واجب نہیں ہے. الاقوا اقوا قول کی بنا پر. ولا کفارۃ علیہ مطلقاً، عورت پر کوئی کفارہ نہیں ہے، چاہے عورت جانتی ہو اپنی حالت کو نہ جانتی ہو، چاہے عورت کا اختیار ہو یا نہ ہو، جو بھی صورتحال ہے بہرحال عورت پر کفارہ واجب نہیں ہے. والکفارہ تو بے دینارن، کفارہ کتنا ہے؟ کفارہ ہے 1 دینار. اے مثقال و ذہب خالص مضروب، یعنی سونا خالص سونے کا مثقال، 1 مثقال خالص سونا، ٹھیک ہے. جو مضروب کیا ہوتا ہے؟ مضروب وہ ہوتا ہے جس پر مہر وغیرہ لگی ہوتی ہے، جو بطور کرنسی استعمال ہوتا ہے، اس کا جو ہے 1 دینار کفارہ ہے. فی الثلث الاول، اگر پہلے 3 دنوں میں پیش آئے تو. ثم نصف فی الثلث الثانی، اگر دوسرے 2 دنوں میں پیش آئے تو پھر جو ہے نصف مثقال ہوگا. ثم ربعہ، پھر جو ہے تیسرے ثلث میں جو ہے آخری ثلث میں اگر یہ پیش آئے تو پھر چوتھائی مثقال جو ہے